الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه التقى أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى لولاك لما خلقت الأفلاك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ کن تاریخوں میں پیدائش ہوئی ہے؟ ان تاریخوں میں تو اختلاف ہے۔ 6 تاریخ، 9 تاریخ، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، کتنے اخبار موجود ہیں؟ لیکن 12 ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیدائش میں تو یہ بھی احتمال ہے کہ 6 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہوں، 9 کو پیدا ہوئے ہوں، یہ بھی احتمال ہے کہ 17 میں پیدا ہوئے ہوں، اور یہ بھی کہ 12 میں آپ کی ولادت ہوئی ہو، لیکن وفات میں کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال آپ آئے، اگر آپ نہ آتے تو نہ ہم، نہ آپ، نہ آسمان، نہ زمین کچھ نہ ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمان و زمین کے اس نظام کو، اس کارخانے کو نہ بناتا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت ہے جو مجھے پوری مستحضر نہیں ہے، اس کے چند شعر میں کہہ کے اپنی بات شروع کروں گا۔ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، اسی حدیث کا ترجمہ کیا حضرت نے۔ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ میرے بھائیوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہی تمام علماء دیوبند کا عقیدہ اور تمام اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہی ہے۔ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ یہ ربط باہمی امت تو وجہ ست تفاخر ہے، یہ ربط باہمی امت کو وجہ ست تفاخر ہے۔ تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو۔ محبت میں تبھی مزہ آتا ہے جب دونوں طرف سے محبت ہو۔ محبت میں کب مزہ آتا ہے؟ جب دونوں طرف سے محبت ہو، اور محبوب یہ کہہ دے کہ فلاں میرا محبوب ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ کلو یدعی بوصال لیلا، کلو یدعی بوصال لیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک۔ ہر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لیلا سے محبت کرتا ہے، لیلا سے محبت کرتا ہے، لیکن لیلا نہیں کہتی کہ ان میں سے میرا کوئی دیوانہ ہے۔ کمال یہ ہے کہ محبوب کہہ دے کہ وہ میرا دیوانہ ہے، وہ میرا طالب ہے۔ تو زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ یہ ربط باہمی امت کو وجہ ست تفاخر ہے۔ تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو۔ تمہارے واسطے اسعد یہی بہتر ہے شاہی سے، شاہی بادشاہی۔ تمہارے واسطے اسعد یہی بہتر ہے شاہی سے، کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو، کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو۔ بہرحال اسی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک حدیث اور قرآن مقدس کی ہر ایک آیت آپ کی سیرت کو بیان کرتی ہے، آپ کی سیرت ہے۔ میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں صرف ترقی کر کے 3 باتیں کہوں گا۔ مولانا نے 2 باتیں ارشاد فرمائی،
میں اس میں اور تھوڑی سی ترقی کر کے 3 باتیں کہوں گا. اگر آپ نے ان کو سنا اور پوری 3 باتیں سنی تو انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. بہت مختصر لپیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ 12 بج رہے ہیں اور میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ 11 بجے کے بعد میں جاگنے کو جائز نہیں سمجھتا. اور اس لیے جائز نہیں سمجھتا کہ بخاری اور مسلم کے اندر سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے. یہ حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، سیاستہ میں. البتہ 3 باتوں کو مستثنا کر دیا ہے. آپ کہو گے کہ پھر تو ہمارا بیٹھنا ناجائز ہے، میں اس کو جائز کیے دے رہا ہوں. چلیے 3 باتوں کو مستثنا کر دیا ہے. مستثنا کا مطلب 3 باتیں ایسی ہیں کہ وہ عشاء کے بعد 3 شخص باتیں کر سکتے ہیں. میاں بیوی آپس میں عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ بیچارہ دن بھر وہ گھر کی مشغولیت میں لگی رہی اور میاں جی باہر کے کاموں میں لگے رہے. اگر عشاء کے بعد بات نہ کریں، بات چیت کچھ بھی نہ ہو اور ایسی جانوروں کی طرح سو جائیں یہ بھی اور وہ بھی، تو پھر زندگی کیا ہے؟ تو اس لیے میاں بیوی آپس میں عشاء کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مہمان اور میزبان ان کے لیے بھی شریعت نے جائز رکھا ہے کہ یہ عشاء کے بعد تھوڑی بہت دیر قصہ کہانی، مہمان نوازی خاطر مدارات کر لیں. اور تیسرے علمی مشغلہ، پڑھنے پڑھانے والے، دین کی باتیں کرنے والے، دین کی باتیں سننے والے، ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ عشاء کے بعد بات کر سکیں اور بول سکیں، جاگ سکیں. ورنہ اس کے علاوہ عشاء کے بعد جاگنے کو منع کیا ہے، سونے کا حکم، اور عشاء سے پہلے سونا منع، عشاء کے بعد دیر تک جاگنا، باتیں کرنا منع. خیر، تو میرا وقت ہو چکا ہے میرے وقت کے مطابق، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کچھ 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا. میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ اگر موقع لگا تو بعد میں کر دوں گا، نہیں تو بس 3 ہی باتیں سن لیجیے. عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، قبیلہ بنو عامر. قبیلہ بنو عامر یہ وہ قبیلہ ہے جس قبیلے کا ایک بدنام زمانہ، ایک شخص جس کو ہم اور آپ سب مجنون سے جانتے ہیں، اسی قبیلے کا وہ ایک فرد تھا، قبیلہ بنو عامر کا. قبیلہ بنو عامر کا ایک بوڑھا آدمی، جوان نہیں، ادھیڑ نہیں، ایک بوڑھا آدمی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے حاضر ہو کر کہا کہ محمد صاحب یہ بوڑھا ہے، بے ایمان اور کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. تو یہ بوڑھا شخص آتا ہے اور آ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ محمد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا سلما بدالت، جو تیرا جی چاہے پوچھ لے. پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اجازت مل گئی، سلما بدالت، تیرا جو جی چاہے پوچھ لے. سب سے پہلا سوال جو ہمارے اس مہینے سے بھی اس کا جوڑ لگ جائے گا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صاحب آپ سے پہلے بہت سارے نبی ہوئے ہیں، ہر ایک نبی نے دعویٰ نبوت جب کیا ہے تو کسی نہ کسی بنیاد پر دعویٰ نبوت کیا ہے. آپ نے کس بنیاد پر دعویٰ نبوت کیا ذرا یہ بتا دیجیے. آپ نے کیوں دعویٰ نبوت کیا؟ دعویٰ نبوت کی بنیاد اور وجہ کیا یہ بتا دیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دعویٰ نبوت کی ایک بنیاد نہیں ہے بلکہ میرے دعویٰ نبوت کی 2-3 بنیادیں ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہوں. آج سے نہیں، جس دن سرکار فرما رہے ہیں آج سے 2500 سال پہلے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اور میرے باپ اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور تقریباً تعمیر مکمل ہونے کو تھی تو دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ دعا کی تھی میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ جس امت کے لیے
یہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے وہ امت مسلمہ ہوگی، اور اس امت مسلمہ میں ایک ایسا رسول بھیج دیجیے جو انہی میں سے ہو۔ یہ امت مسلمہ ہوگی اور اس امت مسلمہ میں ایک ایسا رسول بھیج دیجیے جو انہی میں سے ہو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے، جس دن سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کا مصداق اور اس دعا کا ثمرہ اور نتیجہ میں ہوں۔ نمبر 2، میرے دعوی نبوت کی بنیاد سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، جن کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 550 پونے 600 سال کا فاصلہ ہے آپ کے اور ان کے درمیان میں، کہ مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اپنی قوم بنی اسرائیل کو خبر دی تھی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل، مجھ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جو آسمانی کتاب توریت نازل کی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کتاب سچی تھی، اور جس نبی پر وہ کتاب نازل کی گئی وہ نبی سچے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے۔ یہ اپنے پہلی کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کی بشارت و خوشخبری تمہیں سنا کر جاتا ہوں۔ جو میرے بعد نبی آئیں گے ان نبی کا نام احمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 550 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت سنا دی تھی، آپ کی خوشخبری دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی خوشخبری سنائی تھی، جس نبی کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ میں ہوں، ان کی خوشخبری میرے حق میں ظاہر ہوئی۔ اور فرمایا سرکار نے تیسری وجہ، میری پیدائش سے پہلے میری امی نے ایک خواب دیکھا تھا، میں اپنی امی کی خواب کی تعبیر ہوں۔ میری دعوی نبوت کی وجہ یہ ہیں جو آپ نے ارشاد فرما دی کہ میری دعوی نبوت کی وجہ یہ ہے۔ پہلی وجہ، دوسری وجہ، تیسری وجہ۔ بات لمبی ہے اور مجھے 3 باتیں بیان کرنا ہے۔ پہلی بات، پہلا سوال کہ آپ نے دعوی نبوت کیوں کیا، سرکار نے کس بنیاد پر کیا، اس کی وجہ کیا، سرکار نے 3 وجہ بتائی۔ دوسرا سوال مجھ سے اور آپ سے متعلق ہے۔ یہ بے ایمان شخص ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بڈھا ہے، بے ایمان ہے، کہتا ہے کہ محمد صاحب میری جو حالت ہے خراب سے خراب، بری سے بری، میں اسی حالت میں اللہ کی طرف قدم بڑھا دوں، یا پہلے اپنا آپ کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بناؤں تب اللہ کی طرف قدم بڑھاؤں؟ پہلے میں اپنا آپ کو پاکیزہ بنا لوں، صاف ستھرا کر لوں، اور جب میں پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاؤں تب اللہ کی طرف قدم بڑھاؤں؟ یا جو بھی میری حالت ہے خراب سے خراب، اس خرابی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف کو اپنے قدم اٹھاؤں اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاؤں؟ سوال آئیے سمجھ میں؟ میرا آپ کا جو بھی حال ہے، ہر شخص اپنے حال کو خود اچھی طریقے سے خوب جانتا ہے، جو بھی میرا حال خراب سے خراب ہے، میں اسی حالت میں اللہ کا رستہ اختیار کر لوں، اسی حالت میں مسجد آنے لگوں، اسی حالت میں نماز پڑھنے لگوں، یا پہلے میں اس کا انتظار کروں کہ میں اپنا آپ کو پاکیزہ بناؤں، پاکیزہ ہو جاؤں، جب میں پاکیزہ بنا لوں اور پاکیزہ ہو جاؤں تب مسجد آؤں، تب نماز پڑھنا شروع کروں؟ سوال آئیے سمجھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور اس کا جواب سننے سے پہلے ایک قصہ سننے جس کو مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے۔ ایک شخص ہے، ہر قسم کی ناپاکی میں لت پت لسڑا ہو، ہر قسم کی ناپاکی، کپڑے بھی اس کے ناپاکی میں لسڑے ہوئے، اس کا بدن بھی ناپاکی میں لسڑا ہوا،
دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چل رہا ہے، کبھی دریا کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنی حالت کو دیکھتا ہے، کبھی دریا کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی حالت کو دیکھتا ہے۔ دریائے دجلہ سے یہ شخص کہتا ہے کہ اے دریا، تو ہے، تیرا پانی کتنا صاف ستھرا، پاکیزہ، صاف شفاف، اور ایک میں ہوں کہ ہر قسم کی ناپاکی میں لتڑا ہوا ہوں، ہر قسم کی گندگی میں لتڑا ہوا ہوں۔ ایک میری حالت ہے کہ کتنی خراب حالت، ناپاکیوں میں لتڑا ہوا، ناپاکیوں میں لٹ پٹ، اور ایک تو کہ تو کتنا صاف، کتنا ستھرا اور کتنا پاکیزہ۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے دریا کو گویائی دے دی۔ بولا دریا، کہا کہ بھائی اگر تو میری طرح صاف ستھرا اور پاکیزہ بننا چاہتا ہے تو میرے اندر غوطہ لگا، اور میرے اندر غوطہ لگا کے تھوڑی سی حرکت کر لے، اپنے بدن کو مل لے، اپنے کپڑوں کو مل لے، تو میری طرح صاف ستھرا اور پاکیزہ بن جائے گا، لیکن میرے پانی کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ سیدھا سیدھا جتنا بھی تو لتڑا ہوا ناپاکیوں میں، گندگیوں میں، ٹھیک کوئی حرج نہیں، صرف دریا کے اندر کود اور تھوڑی سی حرکت کر، اور اس تھوڑی سی حرکت جب تو کرے گا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ تو بھی میری طرح صاف ستھرا اور پاکیزہ بن جائے گا۔ دریا کا جب یہ جواب سنا تو دریا کا جواب سن کر کہتا ہے کہ بھائی تو اتنا صاف ستھرا اور میں اتنا گندا، میری کیا مجال کہ میں تیرے اندر گھسوں، اور تیرے اندر گھس کر میری کیا مجال کہ میں تیرے اندر گھسوں اور تیرے اندر گھس کر میں تیرے پانی کو خراب کروں۔ اس آدمی نے دریا کو جب یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھر بولنے کی صلاحیت دی۔ دریا کہتا ہے کہ بیٹا پھر اپنی گندگی اور ناپاکی پہ صبر کرو، ایسے ہی گندے رہو گے، ایسے ہی ناپاک رہو گے، اور مولانا نے بتا دیا ابھی ایسے ہی گندے اور ایسے ہی ناپاک رہے، ایسے ہی گندے اور ناپاک اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وَأَنَّ عَذَابِي لَهُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، هو العذاب العلیم، میرا عذاب نہایت دردناک عذاب ہے، یہ خبر ہے اس کی۔ پاک بننا ہے تو دریا میں کود جاؤ، پاک بننا ہے تو حرکت کرو، بدن کو مسلو، کپڑوں کو مسلو، میری طرح تم صاف ستھرے پاکیزہ بن جاؤ گے، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر اپنی گندگی پر صبر کرو۔ میرے بھائیوں، بخاری میں حدیث ہے اور آپ نے فضائل اعمال میں سنی ہے اور پڑھی ہے، 99 کا قاتل ہے، 99 کا قاتل، بڑے سے بڑا گناہگار، 99 کا نہیں، اگر اس سے بھی زیادہ کا قاتل ہے، 1,20,000 کا بھی قاتل ہے، اور اس سے بھی زیادہ 4-6 لاکھ کا بھی قاتل ہے، ہر ایک آدمی پر پوری زندگی میں، سال بھر میں، مہینے بھر میں، ہفتے بھر میں یا 24 گھنٹے میں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر ندامت کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میری زندگی ضائع ہو رہی ہے، اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، وہ قدم اٹھانا چاہتا ہے۔ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ آتا ہے۔ 99 کا قاتل ہے، آج اس بیچارے کا یہ مبارک دن آیا تھا کہ اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی، اور غلطیوں کے احساس کے بعد، گناہوں پر ندامت کے بعد کسی کے پاس گیا، ظاہری طور پر وہ دیندار تھا لیکن دین سے ناواقف، ظاہری طور پر دیندار تھا لیکن دین سے ناواقف، نہ پڑھا لکھا اور نہ ہی علماء کی صحبت یافتہ، ظاہری طور پر دیندار تھا، دین کے کام کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، یہ اس کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر کہا کہ 99 کا قاتل ہوں، میری توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ وہ بیچارہ جاہل کیا جانتا، اس نے کہا کہ وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے، 99 کا قاتل اور اب توبہ کی فکر تجھے، ہرگز تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا،
100 کا عدد پورا کر دیا اور بچوں کی زبان میں سینچری مار دی، سینچری مار دی، لیکن دل کی چوٹ وہی تھی کہ ہاں یہ کیا ہوا، پہلے تو 99 کا قاتل تھا، ایک اور کو قتل کر دیا، یہ آفت کیا آئی میرے اوپر، اسی کی دھن تھی کہ میری توبہ قبول ہوگی، میری توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، کسی عالم کے پاس مولانا کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا کہ حضرت 100 کا قاتل ہوں اور میرا جی چاہ رہا کہ میں توبہ کر لوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، توبہ کے قبول نہ ہونے کی 2 حدیں ہیں، توبہ کے قبول نہ ہونے کی 2 حدیں، ایک حد ہے توبہ کے قبول نہ ہونے کی جس کا تعلق مجھ سے، آپ سے، ہر ایک انسان سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 4تھے پارے میں بیان کیا ہے، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن والذین یموتون وهم کفار، ہرگز ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کا باغی رہا، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا باغی رہا، اور جب جان حلق میں آ کے اٹک گئی تو کہتا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ہرگز ایسے شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اور اگر وہ کہے کہ میری جان بچ جائے گی، کوئی جتن کر لو اپنی جان کے بچانے کا تو بچا نہیں سکتا۔ سائنس فیل ہے اس بات سے کہ کسی مرتبے کا جب وقت آ جائے مرنے والے کا تو اس کو زندہ کر دے، اس کی روح کو واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی شان نے 27 پارے میں ارشاد فرمایا ہے، حافظ صاحب آئے تو وانتم حینئذ تنظرون سے پہلے پڑھ دو، چلو کیسے عابد جی ہو، رمضانی عابد جی ہو، کیا تھا میں تو ہی رمضانی، تم بھی عابد جی ہو گئے۔ وانتم حینئذ تنظرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مرنا جینا ہمارے اختیار میں ہے، تم کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہو، تو یہ تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہاری بیوی، تمہارا شوہر، تمہارا بھائی، تمہارا فلاں دنیا سے رخصت ہو رہا جا رہا، اگر تم میں ہمت ہے تو ذرا اس کو بچا کے دکھا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق میں آ کے اٹک جاتی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت اس کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ ہاتھ پھینک رہا، پاؤں پھینک رہا، کچھ سے کچھ اس کی زبان سے نکل رہا، وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، اس کی روح کو واپس لوٹا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو، کوئی نہیں بچے گا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا مقرر وقت آ جائے گا تو سیکنڈوں کی مہلت نہیں ہوگی، نہ آگے نہ پیچھے، وقت مقررہ پر جگہ بھی متعین ہے، وقت بھی مقرر ہے، متعین جگہ پر مقررہ وقت پر اس کی جان آئے گی، فرشتہ آئے گا، اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ فرشتہ اپنا کام کر کے چلا جائے، ہم اللہ تبارک و تعالی شان کی طرف اپنا رخ موڑ لیں۔ خیر بہرحال بات آگے جا رہی ہے، 100 کا قاتل ہے، چل دیا، پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیوں نہیں؟ ابھی تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی 2 حد ہیں، ایک ہر شخص سے متعلق کہ اس کی جان اس کے حلق میں آ کے اٹک جائے، اور ایک حد ہے حد آفاقی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، کوئی کلمہ پڑھے اس کا ایمان لانا معتبر نہیں، کوئی توبہ کرے گناہگار، اس کی توبہ قابل اعتبار نہیں۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو کہا کہ ابھی نہ یہ علامت پائی گئی ہے تو صحت مند ہے ماشاءاللہ، اور نہ وہ علامت پائی گئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہو، تیری توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی، جلدی کر۔
ایک مشورہ بھی دے دیا. کیا جلدی کر؟ کیا مشورہ دیا؟ کہ جس بستی میں تو رہتا ہے اس بستی کو چھوڑ دے اور دوسری جگہ فلاں بستی میں چلا جا. وہاں وہ صالحین کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، اہل علم، اہل تقوی، اہل طہارت وہاں رہتے ہیں. جا ان کے ساتھ وہاں جا اور وہاں جا کر ان کے ساتھ رہ، عبادت و بندگی کر، تیری توبہ قبول ہو جائے. اور اچھا حافظ نے لکھا، حافظ ابن حجر نے، جس بستی میں یہ رہتا تھا اس بستی کا نام کفرا تھا، کفرستان، کفرا. اور جدھر کا مشورہ دیا وہاں چلے جاؤ، اس بستی کا نام نصرہ یا ناصرہ تھا، ناصرہ چلے جاؤ. چل دیا. شہر سے نکل کے اپنے کچھ ہی دور چلا تھا تو میرے بھائیو اس کی موت کا وقت موعود جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھا وہ آ گیا. فرشتے نے راستے میں اس کو دبوچ لیا. ابھی نکلا ہے اپنے شہر سے، زیادہ دور نہیں چلا کہ فرشتے نے آ کے اس کو راستے میں دبوچ لیا. جب فرشتے نے اس کو راستے میں آ کر دبوچا تو اپنے اختیار سے اس نے صرف اتنا کیا کہ بجائے پیچھے کو گرنے کے اپنے آپ کو آگے گرایا، یہ ادھر جا رہا تھا. یہ اس کا اختیار تھا مرنے والے کا. دونوں قسم کے فرشتے آگے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی. عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی سینچری مار کا آیا ہے، اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی ہے توبہ کے ارادے سے اپنا شہر، اپنا گاؤں، اپنا گھر چھوڑ چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آدمی سو کا قاتل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا دیے ہیں. میرے بھائیو حدیث قدسی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ ایک بارش میری طرف آتا ہے چل کر تو میں ایک ہاتھ چلتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں ایک بار چلتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف مٹک کے چلتا ہے مستانہ چال تو میری رحمتیں دوڑ کر اس کو اپنی رحمتوں میں اپنے آغوش میں لے لیتی. قدم بڑھ گئے اللہ کی طرف. دونوں قسم کے فرشتے موجود، عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی. جھگڑا ہو رہا. وہ کہہ رہے ہمارا آدمی، وہ کہہ رہے ہمارا آدمی. میرے بھائیوں زمین کا مالک کون؟ اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے. آ گیا فرشتہ کہ بھئی کیا معاملہ، کیا مقدمہ تمہارا؟ کہ سو کا قاتل ہے ہمارا آدمی. کہ اچھا، کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دوسروں سے پوچھا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہمارا آدمی ہے. تمہارا آدمی کیسے ہے؟ کہ اس نے توبہ کے ارادے سے اللہ کی طرف اپنا قدم اٹھا دیا ہے، توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا ہے، توبہ کے ارادے سے اللہ کے رستے میں اس نے چلنا شروع کر دیا ہے ہمارا آدمی. کہا کہ اچھا دلیل نہ ہو، جدھر سے قریب ہوگا وہ ان لوگوں کا آدمی ہے. جدھر سارا اگر ادھر سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں کا آدمی ہے، اور اگر یہ جدھر جا رہا ہے ادھر سے قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتوں کا آدمی ہے. زمین کا مالک کون؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس زمین کو حکم بھیج دیا لمبی ہو جا، اور جدھر جا رہا تھا ادھر آرڈر بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے سمٹ جا. یہ سب اللہ کا معاملہ. اللہ کی زمین اللہ مالک جو چاہے کرے، جدھر کو چاہے پھیلا دے، جدھر کو چاہے سمیٹ دے، کون اس کا ہاتھ پکڑے. جب ناپا گیا تو جدھر سے آ رہا تھا ادھر کی زمین ایک ہاتھ زیادہ، اور جدھر جا رہا تھا ادھر کی زمین ایک ہاتھ کم تھی، ایک ذرا کم تھی. ابھی قدم اٹھایا ہے، توبہ کرے گا جب کرے گا، صالحین کی بستی میں جائے گا جب جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے حبیب کی زبانی جو وعدہ کیا کہ جب بندہ میری طرف مٹک کر چلتا ہے، میری طرف وہ قدم اٹھا لیتا ہے تو میری رحمت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. جو وعدہ اپنے حبیب کی زبانی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا کر دکھلایا. رحمت کے فرشتے اس سو کے قاتل کو اٹھا کر لے گئے اور جنت میں چلا گیا. میرے بھائیوں اگر اس کا انتظار کیا کہ پہلے پاکیزہ بنیں گے، پہلے داڑھی رکھیں گے، پینٹ کو ٹخنوں سے اونچا کریں گے اور ایسا کریں گے، سر کے بال مولانا صاحب جیسے بنائیں گے اور ایسا کرتا پہنیں گے، ویسا کرتا پہنیں گے، تب مسجد میں جائیں گے، تو کبھی مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوگی. یار
کبھی توفیق نہیں ہوگی. تو خراب سے خراب حالت ہے. میری آپ کی اسی حالت میں مسجد میں چلے جاؤ, اللہ کی طرف قدم بڑھا لو, میں بھی ہو رہا. عصر کی نماز کا وقت ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. ایک سال آگے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا طہرنی یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. کیا مطلب؟ پاک کس کو کیا جائے گا؟ ناپاک کو یا پاک کو؟ گندے کو یا جو پاکیزہ ہے اس کو؟ گندے کو پاک کیا جائے گا. اور اگر کپڑا سفید ہو, بالکل چپٹا برا استری کیا ہو, اور اس پہ مکھی بیٹھ جائے اور وہاں مکھی پیخانہ کر دے, کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا, معمولی سا, لیکن کیونکہ کپڑا سفید ہے دور سے ہی وائٹ نظر آئے ہر ایک آدمی. یہ جو آئے مسلمان ہیں, صحابی رسول ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول طاہرنی مجھے پاک رکھتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست نبوت سے سمجھ لیا کہ اس نے بڑا گناہ نہیں کیا. اور ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. یا اللہ کے رسول اقصائے مدینہ میں, یا اللہ کے رسول اقصائے مدینہ میں, مدینے کے کنارے میری دکانیں, میرا کاروبار ہے. ایک عورت میرے سامنے آئی, میں نے اس کو پکڑا اور اس کے گال چوم لیے. اب مجھے آپ پاک فرما دیجیے, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. گناہ بھی واضح ہو گیا. عورت آئی, حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آنکھوں کا زنا دیکھنا. زنا کو تو ہم سب جانتے ہیں, آنکھوں کا زنا دیکھنا, زبان کا زنا بہلانا پھسلانا, ہاتھوں کا زنا چھونا پکڑنا, اور پیروں کا زنا چلنا. اور آگے فرمایا والفرج یصدقہ ویکذبہ, اگلی کارروائی جو ہوگی اس کی تصدیق شرمگاہ کرے گی. گناہ ہے یہ, کیونکہ سرکار سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے, زبان سے بھی زنا ہوتا ہے, ہاتھوں سے بھی زنا ہوتا ہے. گھبرا گئے اور دربار نبوت میں حاضر ہو کر کہا یا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. سرکار نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. عصر کی نماز ہو گئی. نماز کے بعد پھر سامنے کھڑے ہیں اور پھر وہ عرض طہرنی یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجیے. آپ نے فرمایا الا صلیت معنا, کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ الا صلیت معنا, کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہ اللہ کے رسول نماز تو پڑھیے کہ اذهب جا, قد غفر اللہ لك ذنبك, اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا. میرے بھائیوں, اگر اسی کا انتظار کیا کہ پہلے پاکیزہ بنائیں گے اور پھر صاحب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, کبھی نہ توفیق ملے گی. بات بہت آگے جا رہی ہے, میں اس کو سمیٹ کو 12 مجھے تیسری بات پہ تھوڑا سا زور لگانا تھا, لیکن 12 چھوڑی. تو کیا پوچھا تھا اس نے؟ محمد صاحب یہ بتائیے کہ میری جو حالت خراب سے خراب ہے, اسی حالت میں اللہ کی طرف قدم بڑھا دوں, یا پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤں, صاف ستھرا کروں, اور اس کے بعد میں اللہ کی طرف قدم بڑھاؤں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تیری جو حالت خراب سے خراب ہے, گندی سے گندی تیری جو حالت ہے, تو اسی حالت میں اپنے قدم اللہ کی طرف بڑھا دے, تیری قبولیت ہو جائے گی. اب تو بہت بڑے بڑے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں سب سے بڑا مجرم, سب سے بڑا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی تھا. اب بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے. کون تھا قاتل؟ وحشی قاتل تھا. کس کا؟ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا. مکے کے فتح کرنے کے بعد, فتح ہو جانے کے بعد یہ طائف چلا گیا. طائف بھی فتح ہو گیا تو پریشان, کیا کرے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. حضرت حمزہ کا قاتل, آپ کے چچا جان کا قاتل, میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں, لیکن میری ایک شرط ہے. شرط کیا شرط ہے؟ کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ اکبر. میری شرط ہے کہ میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے, انتظار کیا. 5ویں پارے کی آیت نازل ہو گئی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شانہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے.
شرک کا گناہ ایسا ہے کہ معاف نہیں ہوگا، لیکن لمن یشاء جس کے چاہے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری آیت ایک کاغذ پہ لکھا کے وحشی کے پاس بھیج دی۔ وحشی نے کہا کہ مجھے اطمینان نہیں ہوتا، میں نہیں ہوگا مسلمان۔ میرے بھائیوں، جب اوپر سے قبولیت ہوتی ہے کسی کی تو نخرے دکھاتا آدمی، وحشی کو اوپر سے قبول کیا جا رہا ہے، وحشی کے دل میں مسلمان ہونے کی بات اوپر سے ڈالی گئی ہے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا، لیکن لمن یشاء جس کو میں چاہوں۔ حضرت وحشی نے کہا کہ مجھے اطمینان نہیں، لمن یشاء کے اندر میں داخل ہوں، اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، مجھے چاہے گا یا نہیں چاہے گا اس کی کوئی گارنٹی شاید میں نہیں ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ صاف صاف حضور کے پاس یہ پیغام بھیج دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی جہاں تک آواز جا رہی ہے سب دھیان سے سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے وحشی کی تسلی کے لیے نہیں، میری اور آپ کی تسلی کے لیے 24ویں پارے کی آیت نازل فرمائی۔ یہاں آیت نازل فرما دی کہ محمد صاحب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، چاہے آسمان زمین سے لے کے آسمان تک دھرتی اور پورے خلے کو گناہوں سے میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے بندوں کے تمام سے تمام تر گناہ معاف کر دے گا۔ اب وحشی کہتے ہیں الان الحمدللہ مجھے اب اطمینان ہو گیا، دربار نبوت میں حاضر ہوئے، اور دربار نبوت میں حاضر ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بیعت کیا، بیعت اسلام کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن مسلمان تو ہو گئے اور قاتل ہیں چچا کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے کہا کہ وحشی، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی ہے، چچا جان یاد آ جاتے ہیں جب تم میرے سامنے آتے ہو۔ میری رائے ہے اگر تم کر سکتے ہو تو تم اپنا آپ کو میری نظروں سے اوجھل کر دو، مجھے اپنی صورت میں دکھاؤ، تم مسلمان ہو، تمہارا اسلام قبول، اللہ نے تمہیں قبول کر لیا، تمہارا قلب پورا سب کا سب قبول، لیکن تم میرے سامنے مت آؤ، اپنے آپ کو میری نظروں سے اوجھل کر دو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار کے اس فرمان کے بعد ملک شام کا ایک شہر ہے حمص، حامیم صاد، حمص، آج بھی وہ شہر اسی نام سے جانا جاتا، وہاں جا کے چلے گئے آباد۔ اور جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، محبت کا تقاضا یہی نہیں ہے کہ صرف ہم محبوب کو تکتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے منشا کو پورا کیا جائے۔ محبوب سامنے بٹھانا چاہتا تو سامنے، اور کہتا کہ میرے سامنے سجاؤ، تو بس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کا منشا، محبوب کے منشا کو پورا کیا جائے۔ کہ صاحب ہم تو حضور کا دیدار چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، ہم چاہتے ہیں آپ کا دیدار، آپ ہمیں مدینے سے باہر نکال لو، یہ محبت نہیں ہے۔ آپ نے کہا میرے سامنے سے اپنے آپ کو میری نظروں سے اوجھل کر لو، چلے گئے، مدینہ چھوڑ دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بن گئے تو وحشی مدینے میں پھر واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور اس امت میں بہت سارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 آدمی ہوں گے، کلہم یدعی ہوا نبی انہ نبی، ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے۔ کان کھول کر سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے ساتھ ہی ساتھ 3 نبی پیدا ہوئے، ایک مسلمہ کذاب، دوسرے اسود عنسی، اور ماشاءاللہ عورت بھی نبیہ بن گئی جس کا نام سجا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا عورت نے۔ سجا، اسود عنسی، مسلمہ کذاب، ان تینوں میں سب سے زیادہ پاورفل نبی، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھو اس نبی پر، نعوذ باللہ، کون تھا؟ مسلمہ کذاب تھا۔ بہت بڑی فوج لے کر
سیدنا صدیق اکبر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا. سیدنا صدیق اکبر نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک فوج بھیجی جس میں وحشی بھی تھے. اب یہ رضی اللہ عنہ ہو گئے جس میں وحشی بھی تھے. بہت سارے مسلمان اس فوج میں شہید ہو گئے جو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں بھیجی گئی. بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، لیکن وہی نیزہ جس نیزے سے حضرت حمزہ سید الشہداء کو قتل کیا تھا، وحشی نے اس کو اپنے ساتھ رکھا اور اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. تل کا بے تل کا. اللہ بھی عجیب ہے میرے بھائیوں. اگر کوئی اللہ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی ہے. چرندے، پرندے، درندے، آدمی، انسان، بچے، چھوٹے بڑے سب اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا سیدھا سچا رابطہ کر لے تو پھر وہ ساری نفرتیں محبتوں سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. جس کا جی چاہے تجربہ کرے. کوئی نفرت نہیں رہتی، ساری نفرتیں محبتوں سے بدل دیتے ہیں. یہاں بھی یہی ہو. ویسی ناپسندیدہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ضرور تھے. اگر پسندیدہ ہوتے تو بھگاتے نہیں آپ اپنے سامنے سے. مسلمان ہوئے، ابو بکر کے زمانے میں آئے اور جس نیزے سے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. اور جہاں حمزہ کے نیزہ مار کر قتل کیا تھا وہیں مسیلمہ کذاب کے نیزہ مار. اور ماشاءاللہ اکھاڑے میں کود رہے ہیں کہ جب میں کافر تھا، جاہل تھا، تو ایک افضل ترین انسان حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے قتل کیا تھا، اور آج ایک بدترین انسان جس نے حضرت محمد رسول اللہ کے مقابلے میں دعویٰ نبوت کیا ہے، اس نے اپنا آپ کو نبی بنا کر پیش کیا. اس بدترین، لعین، مربوط انسان کو آج میں نے اسی نیزے سے قتل کیا. دل کا بھی دل کا یہ اس کا بدل ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر گناہ ہو بھی گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا ہی دیا تو اللہ تعالیٰ تو ایسے کام کرا لے گا جو سارے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی. وہ نیکی ایسے کام اللہ تعالیٰ خود ہی کرا لے گا. آپ چاہو نہ چاہو، اگر قبولیت اوپر کو ہوئی ہے تو آپ کی منڈی پیچھے سے پکڑی جائے گی، گدی، اور گدی پکڑ کر اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پہ چلا دے گا. جس کا جی چاہے تجربہ کرے. بہرحال بات بہت آگے چلی گئی، جتنا ارادہ نہیں تھا. تو کیا کہا، کیا کہہ رہا تھا میں کہ صاحب کہ بس جس حال میں تو اسی حال میں تو اللہ کی طرف قدم بڑھا دے، قبولیت ہو جائے گی. دو باتیں ہوئی. یہ شخص کہتا ہے، بڑا عجیب و غریب شخص ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے اور بھوکا ہے. کہتا ہے کہ محمد صاحب آپ کی باتیں تو میرے دل کو ڈر گئی. میں نے بھائی ان باتوں کو سمیٹا ہے ورنہ بہت دیر لگے گی. اس 30 کو ذرا دھیان سے سنیں، وہ میں اپنا آپ کو سنا رہا ہوں. آپ بھی سن لو گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا. اس کا اصل مخاطب میں ہوں. کیا سنا رہا ہوں میں اپنا آپ کو؟ یہ شخص کہتا ہے کہ محمد صاحب آپ نے جو باتیں سنائی ہیں، جو جوابات آپ نے دیے ہیں، آپ کی باتیں میرے دل کو چھو گئی، میرے دل کو لگی. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے دھرم میں داخل ہو جاؤں اور آپ کی اتباع کر لوں. کیا کہا؟ میں آپ کے دھرم میں داخل ہو جاؤں، آپ کا مذہب قبول کر لوں، آپ کی اتباع و پیروی کر لوں، آپ کے دھرم میں داخل ہو کر آپ کی اتباع و پیروی کر لوں. لیکن سرکار یہ بتائیے کہ مجھے ملے گا کیا؟ یہ مجھے ملے گا کیا؟ بھٹا ہے، تجربے کار ہے. مجھے ملے گا کیا یہ بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمکن فی الارض، تمہیں روئے زمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجات فی الآخرہ، تمہیں آخرت میں نجات مل جائے گی. کیا ملے گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کیا ملے گا جب تم میری اتباع کرو گے؟ کہ آخرت میں نجات مل جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے، بخشے جاؤ گے. جنت میں چلے جاؤ گے، بخشے جاؤ گے. یہاں سے متعلق تو نہیں. جنت میں چلے جاؤ گے، بخشے جاؤ گے. تو وہ بڈھا کیا کہتا کہ محمد صاحب یہ ادھار وعدہ ہے. جنت کس نے دیکھی ہے؟ کب موت آئے گی، کب جنت میں جائے گا؟ یہ ادھار وعدہ ہے. نقد بتائیے کہ نقد کیا ملے گا؟ اگر میں آپ کے دھرم میں داخل ہو جاؤں، آپ کا مذہب قبول کر لوں اور آپ کا مذہب قبول کر کر میں آپ کی اتباع کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں، ایک نقد اور ایک ادھار. کیا ملے گا؟ کہ دو چیزیں ملیں گی، ایک نقد اور ایک ادھار. نقد کیا ملے گا؟
ادھار کیا ملے گا؟ نجات فی الآخرہ. اور نقد کیا ملے گا؟ تمکن فی الارض والنجات فی الآخرہ. کیا ملے گا؟ اس روئے زمین پر تمہاری سلطنت ہوگی، حکومت ہوگی، عزت ہوگی، شوکت ہوگی، تمہارا دبدبا ہوگا. یہ تو نقد. اگر تم دین میں داخل ہوگے اور دین میں داخل ہو کر تم نے میری اتباع کر لی تو کیا ملے گا؟ کہ ایک چیز نقد ملے گی کہ اس روئے زمین کے تم مالک بنو گے. ملک اور حکومتیں تمہارے پیروں تلے ہوں گی. لوگ تمہیں ٹیکس دیں گے اور تم ماشاءاللہ سرداری کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارو گے. تمہیں نقد فائدہ ملے گا. اس نقد فائدے میں آج کل کے نوجوان، میں بھی آپ بھی، روزمرہ کا اخبار میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں، آج کے منظرنامے کو دیکھ کر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ سے بدگمان ہو سکتا ہے. یہ کہہ سکتا ہے کہ محمد صاحب کا یہ وعدہ جھوٹا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر نعوذ باللہ. کیوں؟ کہ روئے زمین پر سب سے بدترین ذلیل اور خوار قوم مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں. مسلمانوں کے بہت سارے ملک ہونے کے باوجود سب بے بس اور بے کس بنے ہوئے ہیں. کوئی بااختیار ملک نہیں. کسی بھی ملک میں، چاہے وہ مسلم ہی ملک کیوں نہ ہو نام کا، کسی بھی ملک میں، کسی بھی دنیا کے خطے میں مسلمان باعزت نہیں ہیں. مارے جا رہے ہیں، لتاڑے جا رہے ہیں، اور کیا کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا وہ مجھے آپ کو سب معلوم ہے. روزمرہ اخبار اور ٹی وی اور کیا کہتے ہیں یہ اتنی سی جو گڑیا سب کے ہاتھ میں، سب دیکھ رہے. اور سرکار کا وعدہ کیا ہے کہ تمکن فی الارض حاصل ہوگا، اور حال یہ ہے کہ سب کے سب ذلیل و خوار. اللہ اکبر. میرے بھائیو، حضرت محمد رسول اللہ کا یہ وعدہ مشروط ہے. کیا شرط ہے؟ دین میں داخل ہو کر آپ کی اتباع و پیروی کر لو. اگر دین میں داخل ہو کر آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، آپ کے نشان قدم پر چلا تو عزت ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار. اب میں بھی دیکھ لوں اپنے آپ کو اور آپ بھی دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عبداللہ، عبدالرحمن اور بڑے بڑے الفاظ کہ انا مومن، میں مسلمان، میں ایمان والا، بڑے بڑے دعوے. لیکن حضرت محمد رسول اللہ کا اتباع ہے یا نہیں؟ آپ کی پیروی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی اتباع ہے پھر ذلت و خواری ہے تو شکایت کی بات ہے، اور اگر آپ کی اتباع نہیں ہے تو پھر ہمارا اپنا قصور. میرے بھائیوں، جب مسلمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے راجا بھی اور پرجا بھی، بادشاہ بھی اور رعایا بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، تو اس ملک میں 1000 سال اگر ٹکڑوں کو گنو، ورنہ 750 برس اس ملک میں تمہاری حکومت رہی. اب تم ذلیل و خوار. 750 برس حکومت رہی ہے، اور یورپ میں تقریباً 850 برس مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. لیکن کب؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑے ہوئے تھے. آپ کے دامن کو اس طریقے سے مضبوط پکڑے ہوئے تھے کہ ہاتھ کٹے تو کٹ جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی، سربلندی دی تھی، شوکت دی تھی، حکومت دی تھی. لیکن جب مسلمانوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹا دیا، آپ سے اپنا تعلق توڑ دیا، صرف نام کے یا حبیب یا رسول کہنے والے ہم اور آپ بن گئے. نام کے بن گئے کہ ہم مسلمان، انا مومن، اور اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر ہماری ضرورت نہیں. جب زوال آیا ہے یورپ پر، تو ایک وقت وہ تھا یورپ کے اندر کہ مسلمانوں کے اسلامی پرچم کو بڑی سے بڑی یورپین طاقت اپنا سر اٹھا کے، اپنی نظریں اونچی کر کے اس پرچم کو دیکھتی نہیں تھی، جھنڈے کو دیکھتے ہوئے ڈر لگتا تھا. لیکن جب سنتوں کو چھوڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوئی، تو پھر حکومت کی چابیاں سونے کی تشتری میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کی اور ان کے حوالے کر دی، اور روتے ہوئے اپنے قلعے کو دیکھتے ہوئے سونے چاندی کی کشتیاں بنا لی نہانے کے لیے،
اور چاندی سونے کی چھتیں بنانی تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں رہتی. تم سے زمین خالی کرا, شہر چھوڑا, قلعہ چھوڑا, قلعے کو چھوڑ کر جب سمندر کا رخ کیا ہے تو ذرا گھوم کر قلعے کو دیکھا, گھوم کر قلعے کو دیکھا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اور رو رہا تھا, آنسو بہ رہے تھے. ماں کا نام فاطمہ تھا, ماں ساتھ میں تھی فاطمہ. کہا کہ وہ بزدل نامرد, اور بزدل نامرد جب تو نے اپنے اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ دیا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تو نے چھوڑ دیا اور منمانی زندگی گزاری, تو اب عورتوں کی طرح اس قلعے اور محل کو دیکھ کر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. رخ سیدھا کر کشتی میں بیٹھ اور چل یہاں سے. میں نے اس کو لگا رو رہا بزدلوں کی طرح, عورتوں کی طرح آنسو بہاتا, سنتوں کو زندہ کرتا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو رواج دیتا, شریعت کو پھیلاتا, سنتوں کو پھیلاتا تو تیری حکومت نہ جاتی. سونے کی تشتری میں چابیاں رکھ کر دے کر آتی, لیکن کب؟ جب سنتیں چھوڑ دی. ایک دو باتیں بتا کے بات ختم کروں گا, کر کے بات کروں گا. ایک سینہ بسینہ جو میں نے اپنے استادوں سے سنی ہے, اور ایک کتابی بات بتائی. دہلی کی جامع مسجد کی جب بنیاد, یہ سینہ بسینہ ہے, جب دہلی کی جامع مسجد کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو کون تھا بادشاہ ہمارے ملک کا, صدر مملکت کون تھا؟ شاہ جہاں. سرکاری اعلان تھا کہ پہلا پتھر, پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کی بالغ ہونے کے دن سے آج صبح تک فجر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں. فرض نہیں, فجر کی سنتیں قضا نہیں ہوں. اس پورے مجمع میں ہے کوئی مائی کلام جو سینہ ٹھوک کے کہہ دے ببانگے دوہر کہ میری فجر کی سنتیں قضا نہیں ہیں؟ ہزاروں کا مجمع مجھے لگا رہا, مشکل سے کوئی ہوگا اللہ کے بندے. کون رکھے گا پہلا پتھر؟ جس کی بالغ ہونے کے دن سے آج تک فجر کی سنتیں نہ چھوٹیوں میں پہلا پتھر رکھے گا. اعلان ہو رہا, پھر اعلان ہو رہا, پھر اعلان ہو رہا, پھر اعلان ہو رہا, کوئی آگے نہیں بڑھتا. گھنٹوں انتظار ہوا. شاہ جہاں خود آگے بڑھے, کہا کہ الحمدللہ جس دن سے میں بالغ ہوا ہوں آج صبح تک میری فجر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی. کون کہہ رہا؟ ملک کا بادشاہ. جس دن سے میں بالغ ہوا ہوں آج صبح تک میری فجر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی ہیں. میرے بھائیوں, جو فجر کی سنتیں قضا نہ کرے کیا وہ فجر کے فرضوں کو کھا جائے گا؟ ہفتے بھر کی پوری نمازیں کھا کر صرف جمعے کے دن مسجد کو آ کے بھرے گا, یا ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھے گا؟ ایسا خود نہ رات پڑھنا. اللہ جو ناراض ہے میرے عمل کی وجہ سے ناراض ہے, یا اس لیے ناراض ہے کہ ہم مسلمان ہیں نام کے, صرف نام کے مسلمان ہیں اس لیے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھر تم پیچھوں کو لوٹ جاؤ, پھر ہم پیچھوں کو لوٹ جائیں. زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی, زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی, مگر تجھ کو اے مسلم تیرا عہد کہن راستہ ہے, پیچھے لوٹنا پڑے گا. محمد رسول اللہ کی سنتوں کو مضبوط پکڑنا پڑے گا, آپ کا خلیہ بنانا پڑے گا, ظاہر و باطن آپ جیسا کرنا پڑے گا. ہم نہیں کہتے کہ آپ ہتھیار اٹھاؤ ناجائز, چلو ہم کہہ رہے ہیں ناجائز, لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ دیندار بن جاؤ. میں اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈال لوں, میں اپنی صورت حضور جیسی بنا لوں, اتنا تو میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. چلیے ایک تو یہ قصہ, پہلا پتھر کس نے دیکھا؟ شاہ جہاں. اور اس کے بعد اتنی اونچی مسجد بن گئی ماشاءاللہ, جو آپ کو دعوت دے رہی ہے اور آپ کو نصیحت کر رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت زندہ کرو. سنت زندہ کرو گے تو تمہاری شان بھی اتنی ہی بلند ہوگی جتنی میری شان بلند ہے جامع مسجد کی, کیونکہ پہلا پتھر ایسے شخص نے رکھا جس نے سنتیں نہیں چھوڑی تھی پہلے. اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ, اسی ملک کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں اور حضرت خلیفہ بھی. سلطان شمس الدین التمش, خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے, ان کا آخری وقت آیا, تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس میں 4 صفتیں ہوں گی. میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس میں 4 صفتیں ہوں گی. بھائی دھیان سے سنو, میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس میں 4 صفتیں ہوں گی. ایک خوبی یہ
کہ بالغ ہونے کے دن سے جس دن میرے جنازے کی نماز پڑھائے اس دن تک اس کا تہجد فوت نہ ہوا. تہجد کی نماز جو فجر سے پہلے جب سحری کھاتے ہیں اس وقت پڑھی جاتی ہے, پوری زندگی میں بالغ ہونے سے لے کے جس دن وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے اس دن تک اس کا تہجد فوت نہ ہوا. ایک شرط. دوسری شرط, پوری زندگی میں تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہوئی. پوری زندگی میں تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہوئی. دوسری شرط. تیسری شرط کہ عصر سے پہلے کی سنتیں اس کی نہ چھوٹیوں پوری زندگی میں کبھی نہیں. میرے بھائی عصر سے پہلے کی سنتیں موقعہ یا غیر موقعہ بتائیے. عصر سے پہلے کی سنتیں موقعہ غیر موقعہ, نفل ہے غیر موقع ہے. لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ عصر سے پہلے کی سنتیں اس کی نہ چھوٹی ہوں. میرے پیارے بھائیوں بزرگوں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربع. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. حجاج ابن یوسف پہلے زمانے میں بہت بڑا ظالم 120 مسلمانوں کا قاتل, لیکن بخشا گیا. پوچھا کسی نے فارم میں دیکھا کہ کیا گزری کہ بخشا گیا, کہ ظالم کیوں بخشا گیا, کہ ہاں کہ کیوں کہ پوری زندگی میں عصر سے پہلے کی 4 سنتیں نہ چھوڑی میں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا اور مجھے بخشا. رحم اللہ عمران, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر, صلی قبل العصر اربع, جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. تو عصر سے پہلے کی سنتیں نہ چھوٹیوں. نمبر 3, پوری زندگی میں کسی اجنبی نامحرم عورت پر اس کی نظر نہ پڑے. پوری زندگی کسی اجنبی نامحرم عورت کی صورت نہ دیکھی ہو. اللہ اکبر. اور نمبر 5, نمبر 4 کیا ہے؟ 4 میرے ذہن سے نکل گیا. کیا نہیں مولانا آپ, نمبر 4 چلو میں کہہ رہا ہوں دوبارہ. پہلی بات کیا بتائی؟ تہجد فوت نہ ہوا. دوسری بات کیا بتائی؟ فرض نماز تکبیر اولا یہ رہ گئی, اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی, یہ چیز رہ گئی. نمبر 4, فجر سے پہلے تہجد نہ فوت ہوا ہو, تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو پوری زندگی میں, عصر سے پہلے کی سنتوں کو نہ چھوڑا ہو, اور کسی نامحرم پر اس کی نظر نہ پڑی. یہ سارے کام سنت کے ہیں. سنت کا فضل شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا, فضل صاحب کا دنیا سے رخصت ہو گئے, غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا. ہزاروں کا مجمع اس زمانے میں مہرولی میں جمع ہو گیا. خادموں نے وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیا. بس ختم کرنے کا, خادموں نے وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیا. جب وصیت نامہ پڑھا گیا, یہ چاروں چیزیں پڑھی گئی, تو کوئی آگے نہیں بڑھا. بہت انتظار, بہت انتظار, بہت انتظار. کافی انتظار کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے ہمارے ملک کے صدر بادشاہ کون, سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے. حضرت کے چہرے پر جو چادر پڑی ہوئی تھی, حضرت کی پیشانی, چہرے کو کھولا, دیدار کیا آخری حضرت کا, اور پیشانی کو بوسہ دیا, اور پیشانی کو بوسہ دے کر آنکھوں میں آنسو فرما رہے ہیں کہ حضرت آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن اپنے اس غلام کو رسوا کر. رسوائی کیا؟ میرا بھیس کھو. اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی اتنا سا نیک کام کر لیں, اتنا سا نیک کام کر لیں, جن کا ذرا سا بھی نیک کام کر لیں, تو ہمارا حال یہ ہے کہ کہنا وہ کہاوت ہے, بندر کو ادرک کی گری ہاتھ آ گئی, سب بس وہی ہو گیا سوداگر و پنساری. ذرا سا دین کا کام ہو گیا تو اس کا چرچا خود اپنی زبان سے. اللہ کی توفیق سے اگر تہجد پڑھ لیا سردی کے موسم میں, تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تہجد پڑھا, لیکن بہت دور سے پکڑ کے لاتا ہے کہ بھائی آج صبح فجر سے پہلے جو میں نے وضو کیا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا, اللہ پاک کی قسم ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں اتنا مزہ نہ آیا, اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا کہ اتنا مزہ گرم گرم چائے پینے میں بھی نہ آیا. یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی تعریف کر رہا ہے, یہ بتا رہا کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. کیا یہ رہا ہے کہ آج جو فجر سے پہلے میں اٹھا, ضروریات سے فارغ ہوا, اور جو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, اتنی لذت آئی, اتنا مزہ آیا کہ بس اس مزے کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہاں
آج حضرت محترم نے تہجد پڑھایا ماشاءاللہ بہت خوب. ہم اپنی نیکیوں کا چرچا کرتے ہیں اور وہاں شیخ سند دے کے جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ تو چلے گئے لیکن اپنے اس غلام کو رسوا کر کے بوسہ دیا اور لوگوں کی طرف رخ کیا کہ الحمدللہ یہ چار چیزیں میرے اندر پائی جائیں اور جنازے کی نماز پڑھا. جب بادشاہ سنت سے اتنے جڑے ہوئے ہیں, شریعت کے اتنے پابند ہیں, تو پھر رعایا کا کیا حال ہوگا. حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, کیا فرمان ہے آپ کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ رعایا اپنے بادشاہوں کے نشان قدم پر چلتی ہے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر. میرے بھائیو, کامیابی سنت میں ہے, سنت کو زندہ کرنے میں بات ختم کرنے. میں اپنا جائزہ یہاں سے لے کے ناخون سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے نیچے تک لے لوں, میری صورت محمد صاحب جیسی ہے یا میری صورت کسی انگریز جیسی ہے, میں خود فیصلہ کروں. میرا لباس محمد رسول اللہ جیسا ہے یا انگریزوں جیسا, یہ فیصلہ میں کروں. میرے بھائیو, یہ داڑھی رکھنا علماء کہتے ہیں سنت ہے, انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, لیکن مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھو گے تو کہیں گے واجب ہے داڑھی رکھنا. اور میرے بھائیو, جن کی نقل میں ہم یہ داڑھی ملا رہے ہیں, ملا میں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. داڑھی کا فلسفہ ایک کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب ہے, اور داڑھی کا وجوب, ان دو کتابوں میں یہ لکھا جو میں اگلی بات بتا رہا ہوں. جن کی نقل میں ہم داڑھی ملا رہے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر 7 پشتوں تک گالوں پر بلیڈ چلتا رہا مسلسل تو 8ویں پشت ایسی پیدا ہوگی کہ نہ وہ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے, کاٹ بجانے پیدا ہوں گے. 8ویں پشت ایسی پیدا ہوگی, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, مسلسل 7 پشتوں تک اگر بلیڈ چلتا رہا داڑھی پر تو 8ویں پشت بین بین ہوگی, نہ مرد ہوں گے نہ عورت ہوں گے, کیا ہوں گے وہ اللہ ہی جانے کا ہوگا. میرے بھائیوں, کڑوی بات ہے بالکل, لیکن دوا تو کڑوی ہی ہوتی ہے. شریعت نے جن جگہ کے بالوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے, یہ انہی دونوں کتابوں میں دیکھ لی تھی جن کا میں نے نام لیا. شریعت نے جن جگہ کے بالوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے, اگر وہاں کے بال مونڈے جائیں گے تو نامرد ہو جائے گا. جوانوں کان کھول کر سن لو, میں نوجوان بچوں سے عرض کر رہا ہوں, نامرد ہو جائے گا. اور جن جگہ کے بالوں کو مونڈنے کا حکم ہے, اگر ان کو مقدار شرع کے آگے بڑھا جائے گا تو وہ نامرد ہو جائے گا. جہاں کے بال مونڈنے ہیں ہفتے میں, 15 دن میں, 22 دن میں, مہینے بھر میں, اور اگر کوئی نواب واجد علی شاہ کا عہدی ہے تو 40 دن میں. جانتے ہیں نواب واجد علی شاہ کا عہدی, کچھ عہدی پڑے رہتے تھے, ان کیا 2 عہدی لڑ رہے. کس بات پر لڑائی ہو رہی ہے؟ ایک عہدی دوسرے عہدی سے کہہ رہا, اس کے کان کے برابر میں دیر پڑا ہوا, کان کے برابر میں لیٹا ہوا, کان کے. ایک عہدی دوسرے عہدی سے کہہ رہا کہ یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈالے, بالکل بیر, وہ خود حرکت کرے تو منہ میں ڈالے, بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈالے. کہا میں تو نہیں ڈالتا. اور اسی میں لڑائی ہو رہی ہے. ہمارے امام صاحب جیسا کوئی فعال آدمی وہاں پہ گزرا, کہا کہ مولانا ذرا ہمارا فیصلہ کر دو کہ کیا لڑائی ہے, کہ میں اس حرامی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیر میرے کان کے پاس پڑا ہے, یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے, یہ بیر اٹھا کے نہیں ڈالنا میرے منہ میں. دوسرا کہتا ہے کہ مولانا جلدی فیصلہ مت کریو, میری بھی سنو پہلے کہ تو بھی سنا, کہ کل کتا میرے منہ میں مونت رہا تھا, پیشاب کر رہا تھا, میں اس سے کہتا رہا کہ اس کتے کو مارتے میرے منہ میں پیشاب کر رہا, یہ ظالم ایسی پڑا ہوا دیکھتا رہا, اس نے اس کتے کو نہیں مارا. یہ ہے واجد علی شاہ کے عہدی. خیر مارا تو اگر کوئی واجد علی شاہ کا عہدی ہے تو 40 دن بس, اس کے آگے نہیں, اور اگر اس کے آگے چھوڑے گا تو نامرد ہو جائے گا. اس کی مردانگیت کے اندر کمزوری پیدا ہو, جس کا جی چاہے تجربہ کرے. جہاں کے بالوں کے رکھنے کا حکم ہے, ماں بلیڈ چلائے گا تو نامردی آئے گی. نوجوان ہے, بیوی کے پاس جائے گا تو یا تو بیوی کی لات کھائے گا یا پاور اپ کھا کے جائے گا. لکھ لو اس کو جو میں کہہ رہا ہوں, پکی بات بتا رہا ہوں. اگر بیوی کے پاس جائے گا تو پاور اپ کھا کے جائے گا, اور اگر نہیں جائے گا تو بیوی کی لات کھائے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاور اور طاقت ہے. اور اس سنت کے اندر پاور اور طاقت یہ رکھتی ہے, اگر یہ سنت کسی نے بالکل محفوظ رکھی ہے, یوں کر کے قینچی بھی نہیں چلائی ہے سنت کے اوپر, منانا تو بہت اگلی بات ہے. اگر کچھ دنوں تک ایسا
آدمی جس نے اپنی داڑھی کے ساتھ کوئی کارروائی نہ کی ہو، کسی ایسی عورت کو جس کے بچے پیدا نہ ہوتے ہوں، اپنی داڑھی کا دھوبن اس کو پلا دے تو بچے پیدا ہونے لگیں گے، جس کا چاہے تجربہ ہے۔ یہ سنت کی برکت ہے، اور ہم اس سنت کے دشمن ہیں، ہمیں اس سنت سے دشمنی ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے اچھے حالات آ جائیں جیسے صحابہ کے، تو خیر القرون کے تو نہیں آئیں گے۔ بند کر رہے ہیں، یہ اتنی سی چیز ہے، یہ تو اوپر کا ہے، مونچھوں کا یہی حال ہے، بڑی بڑی مونچھیں، اور یہی پیجامے کا حال ہے، یہ سب چیزوں کا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال دے، اور جب تک ہم اپنا آپ کو محمد الرسول اللہ کے سانچے میں نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک حکومتیں واپس نہیں ہوں گی، حالات نہیں بدلیں گے۔ دنیا کا نقشہ بدلنا ہے تو خوش مت کرو، نماز پڑھو۔ دنیا کا نقشہ بدلنا ہے، خوش مت کرو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بنا لو، آپ کے طریقے کو اختیار کر لو، انشاءاللہ دنیا کا نقشہ بدلے گا، جغرافیہ بدل جائے گا، نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ بہت وقت ہو گیا، میرے ارادے سے زیادہ ہو گیا، اور بات اب بھی باقی رہ گئی، آخری باتیں اب بھی باقی رہ گئی ہیں، لیکن یہی بس